خبردار، روحانی علم و نالج، آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و موکلات، ہلاکت و تباہی دشمن، محبت و تسخیر، حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکوٰۃ اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجیے گا۔ نیز یہ کہ ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین حضرات، صرف عمار یا اسراف عمار کی دو مختلف ویڈیوز ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں، جن کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ جنات اور ارواح روئے زمین کے عام گھروں میں اور آبادیوں میں بھی رہتے ہیں، اور ویرانوں، قبرستان، پانی کے کنارے اور بڑے درختوں کے نیچے بھی رہتے ہیں۔ گھروں میں رہنے والے رہائشی مسلمان جنات بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو ضرر و نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ تنگ کرتے ہیں، اور نہ لوگوں کے مال و اموال میں ہاتھ لگاتے ہیں۔ اللہ کے اس نظام میں ان کو یہ اجازت و اختیار نہیں ہے۔ انہی جنات میں بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو سیر و تفریح اور دیدار اور وزٹ کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہوئے وقتی طور پر گھروں میں آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اب آپ پریشان نہ ہو کہ ہمارے گھر میں جن ہے۔ جن ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جب کوئی جن ہمیں تنگ کرتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ گھر میں جن ہے۔ جب تک وہ تنگ نہیں کرتے ہم جنات کی موجودگی کو مانتے بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنات کی شرارت سے نجات کے لیے حرز ابو دجانہ لکھوا کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اس نامہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ یہ نامہ یا خط رسول رب العالمین کی طرف سے ان تمام آتشی مخلوق کے نام ہے جو رات کے وقت گھروں میں داخل ہوتے ہیں، جن میں گھروں میں رہنے والی بھی شامل ہے، اور عارضی طور پر زیارت، دیدار اور سیر و تفریح کرنے والے بھی شامل ہے جو عارضی طور پر وہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہی جنات اور روایی و آتشی مخلوق ہیں جو روحانی اعمال اور وظائف کو فاسد کر دیتے ہیں، باطل کر دیتے ہیں، اور رکاوٹیں کھڑی کر کے ناکام بنا دیتے ہیں۔ آپ کا کام کرنے اور حاجت پوری کرنے کے لیے گھر میں آنے والے روحانی طاقتوں کو گھر میں آنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی روحانی عمل اور وظیفہ یا ذکر و اذکار شروع کرنے سے پہلے ان جنات کو وظیفہ و عمل ختم ہونے تک گھر سے بے دخل کرنا ضروری ہے۔ اس عمل کو صرف عمار یا اسراف عمار کہتے ہیں۔ صرف یا اسراف کا معنی ہے لوٹانا، دفع کرنا، دور کرنا، واپس کرنا، الگ کرنا، یا کسی جگہ سے کسی چیز کو دور کرنا۔ عمار کے معنی ہے گھر کا رہائشی یا گھر میں رہنے والا۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ اسکرین پر دیکھیں ناظرین، دو مختلف کتابوں کے وہ صفحات آپ کے سامنے ہیں جن پر اسراف عمار کا عمل درج ہے، جن کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ قدیمی اور پرانی کتابیں قاہرہ مصر اور بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ سحر و جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن، نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور پرماننٹ علاج کے لیے کمنٹ کر کے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ناظرین۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نامہ مبارک حرز ابو دجانہ سے صرف یا اسراف عمار مکان و محل کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ اسراف عمار مکان و محل۔ کسی بھی وظیفہ و عمل سے پہلے باوضو اور باطہارت کمرے میں خوشبو کی دونی دے۔ خوشبو جو بھی ہو، یا اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے۔
ایک سفید کاغذ لے، یا اگر گھر سے باہر ہو تو کھجور یا کسی اور درخت کی شاخ کا چھلکا لے اور پتے اس کے اتار دے۔ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کاغذ پر یا اس چھلکے پر دم کرے۔ اب کسی بھی قلم اور کسی بھی سیاہی سے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر جنات اور شیاطین کے نام لکھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نامہ مبارک لکھ کے جو آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا کتاب من محمد رسول رب العالمین الی من یطرق الدار من العمار والزوار والسائحین الا طارقا یطرق بخیر یا رحمن اما بعد فإن لنا ولکم فی الحق سعة فإن كنت عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما او راعیا راغبا حقا او مبتلا فهذا کتاب ینطق علینا وعلیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون ورسلنا یکتبون ما تمکرون اترکوا هذا المکان والمحل وانطلقوا الى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون تقلبون تغلبون حامیم لا تنصرون حامیم عین سین قاف تفرقوا اعداء اللہ وبلغت حجت اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ اس میں زیر و زبر اور اعراب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لکھنے کے بعد آخر میں بھی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر دم کریں۔ اب اس کاغذ کو فولڈ کر کے اور صاف پاک کپڑے میں کر کے گھر کی دیوار میں رکھے یا لٹکائے، یا چھت کے نیچے کمرے کے اندر لٹکائے، یا اگر گھر کے باہر کہیں ہو تو کھجور یا کسی اور درخت پر رکھے یا اس پر لٹکائے۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔